ہندوستان کس طرح تقسیم ہوا اور اس کا آخری ایکٹ کس طرح کھیلا گیا، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ لیکن اس موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ابتدائی انٹرو کے بعد نظریہ پاکستان اور پاکستان موومنٹ پر اب تک ہماری 4 ویڈیوز آ چکی ہیں، جن پر ملنے والے اب تک کے فیڈ بیک میں کچھ نوجوانوں کو زبان کی مشکل کے علاوہ، جن پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اس خیال کا اظہار کیا گیا ہے کہ آج کل کے زمانے کی مصروفیتوں اور نوجوانوں کے بہت شارٹ اٹینشن اسپین کی وجہ سے اگر ان ویڈیوز کا ڈیوریشن 30-35 منٹ سے کم ہو تو بہتر ہے۔ بدقسمتی سے میری گفتگو کا موضوع کچھ ایسا ہے کہ چاہے میں جتنی بھی کوشش کروں اسے کچھ مختصر لفظوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ کچھ موضوع خشک، کچھ زبان مشکل اور اب کچھ بات بھی لمبی، یہاں کچھ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ کہ گویم مشکل ورنہ گویم مشکل، یعنی اگر بات کروں تو مشکل اور نہ کروں تو بھی مشکل۔ دراصل میری بڑی مشکل یہ ہے کہ پاکستان موومنٹ اور اس سے متعلق بنیادی موضوعات پر پچھلے تقریباً 100 برس سے جو ایک نیریٹو بار بار ہزاروں کتابوں اور مضامین میں دہرایا جاتا رہا ہے، میں اس کی فاؤنڈیشن کو بہت دست بستہ کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں فیکٹس کی بنیاد پر اپنا مقدمہ اور نیریٹو پیش کروں، تاکہ محض دلی جذبات اور سینٹیمنٹس کے بجائے ہسٹوریکل فیکٹس کی بنیاد پر ایک آبجیکٹو ڈیبیٹ کی روایت کا آغاز ہو سکے۔ اس لیے مجبوراً بات کچھ بہت طویل اور طولانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں اس رائے کے احترام میں ایک کوشش یہ کر سکتا ہوں کہ ان ویڈیوز کا ڈیوریشن کم کر کے 15 سے 20 منٹ کروں، لیکن ان کے ریلیز کرنے کا وقفہ 10 دن سے کم کر کے 7 دن کروں۔ مجھے بہت خوشی اور آسانی ہوگی اگر اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں۔ آئیے اب ہم آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اگست 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے تک ہندوستان میں 3 باتیں سب پر بہت صاف اور واضح ہو چکی تھیں۔ پہلی یہ کہ برطانیہ اب ملیٹریلی اور فائنینشلی اس قابل نہیں رہا تھا کہ وہ ہندوستان اور اپنی دوسری کالونیز پر اپنا قبضہ باقی رکھ سکے، اور اب امریکہ نے بھی بہت واضح کر دیا تھا کہ برطانیہ اب ہندوستان کو اپنی ایکسکلوسیو مارکیٹ کے طور پر نہیں رکھ سکتا، بلکہ اب اسے ہندوستان کو آزاد کرنا ہوگا۔ اب برطانیہ کے پاس بس اتنا سوال تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستان کی کیا شکل ہوگی، اور اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ ایک یونائٹڈ انڈیا آزاد ہو کر برٹش کامن ویلتھ میں رہ کر آسٹریلیا اور کینیڈا کی طرح اس کی ڈومینین اسٹیٹ بنے۔ دوسرے، کانگریس کی قیادت اور اس کے ہیوج انجن کو پیٹرول کی طرح سرمایہ فراہم کرنے والی انفلوئنشل طاقتیں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھیں کہ اس وقت تک برطانیہ میں پاور میں آنے والی ان کی ہمخیال اور دوست لیبر پارٹی کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کو کچھ بریڈ کرمز دے کر مسلم لیگ کی سرکشی کو دبانے کی کوشش کریں گی، اور اس میں ناکامی کی صورت میں مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں کے ساتھ ایک لوز فیڈریشن بنا کر اپنا سارا کھیل خراب کرنے کے بجائے ان علاقوں کو ہندوستان سے ہی کاٹ دیں گی۔ تیسرے یہ کہ جناح اور مسلم لیگ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کانگریس مسلم لیگ کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ کا سمجھوتا نہیں کرے گی، اور اب وہ مسلمان میجورٹی کے صوبوں کو ملا کر ہندوستان کے اندر یا باہر مسلمانوں کی آٹونومی کی بنیاد پر 1 یا 2 ریاستوں سے کم کسی مطالبے پر تیار نہیں تھے۔ اگست 1945 میں برطانیہ میں پہلی مرتبہ لیبر پارٹی کے پاور میں آنے کے بعد اس کے وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے ہندوستان میں نئے الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ دسمبر 1945
اور جنوری 1946 میں ہونے والے ان الیکشن میں مسلم لیگ نے نہ صرف مسلم مائنورٹی صوبوں یعنی یو پی، سی پی، بہار اور بمبئی میں، بلکہ اس مرتبہ مسلم میجورٹی صوبوں میں صوبہ سرحد کے علاوہ بنگال، پنجاب اور سندھ میں بھی مسلمانوں کی تقریباً تمام نشستیں جیت کر اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں چھوڑا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت اب مسلم لیگ کے پیچھے تھی۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی کی نئی حکومت نے ہندوستان کو یونائٹڈ رکھنے کی ایک آخری کوشش کے طور پر اپنی کیبنٹ کے ایک ہائی پاورڈ مشن کو مارچ 1946 میں ہندوستان بھیجا۔ اس کیبنٹ مشن نے ہندوستان آ کر کانگریس اور مسلم لیگ کے اہم رہنماؤں اور ہندوستان میں پرنسلی اسٹیٹس کے نوابوں اور راجوں سے ملاقات اور مشورہ کرنے کے بعد مئی 1946 میں اپنا فائنل پلان پیش کیا۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد، جو اس وقت کانگریس کے صدر تھے، کیبنٹ مشن کا یہ پلان ہو بہو اس تجویز کے مطابق تھا جو خود انہوں نے مشن کے ممبران کو اپنی ملاقات میں دی تھی۔ اس پلان کے مطابق ہندوستان میں ایک لوز کنفیڈریشن کے اصول کی بنیاد پر 3 زون قائم ہونے تھے۔ پہلا زون اے ہندو میجورٹی صوبوں یعنی تقریباً آج کے ہندوستان پر مشتمل تھا۔ دوسرا زون بی شمال مغرب میں مسلمانوں کے اکثریتی صوبوں یعنی تقریباً آج کے پاکستان پر مشتمل تھا، اور تیسرا زون سی شمال مشرق میں بنگال اور آسام کے صوبوں پر مشتمل تھا۔ اس پلان کے مطابق ہندوستان کی مرکزی حکومت کے پاس صرف 3 شعبے یعنی ڈیفنس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن تھے، جبکہ بقیہ تمام شعبے صوبوں کے پاس تھے، جن کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ ان شعبوں کو اپنے اور اپنے زون کی فیڈریشن کے درمیان اپنے ڈسکریشن کے مطابق تقسیم کر سکیں۔ اس پلان کے مطابق ان 3 زونز کی فیڈریشن کو اس بات کا اختیار تھا کہ 10 سال کے بعد اگر وہ چاہیں تو اس کنفیڈریشن سے باہر نکل جائیں یا آپس میں کسی دوسری فیڈریشن کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کیبنٹ مشن نے سب سے پہلے یہ اسکیم جناح اور مسلم لیگ کے سامنے پیش کی، کیونکہ کانگریس کا کہنا تھا کہ جناح اپنے علیحدہ پاکستان کے مطالبے کی وجہ سے کسی دوسری اسکیم کو قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح جناح نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر مسلم لیگ اس اسکیم کو تسلیم کر لے اور اس کے بعد کانگریس اس کو ماننے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا۔ اس پر کیبنٹ مشن نے یہ واضح اعلان کیا کہ اگر ایک پارٹی اس اسکیم کو قبول کر لے اور دوسری انکار کر دے تو برطانوی حکومت اس بات کی پابند ہوگی کہ مخالفت کرنے والی پارٹی کو اگنور کر کے اس اسکیم کو قبول کرنے والی پارٹی کے ساتھ حکومت قائم کر دے۔ اگرچہ اس کیبنٹ مشن پلان میں پاکستان کا مطالبہ نہیں تسلیم ہو رہا تھا اور مسلم لیگ کے اکثر رہنما اس کو قبول کرنے سے ہچکچا رہے تھے، لیکن اس موقع پر جناح نے یہ دلیل دی کہ اس پلان میں پاکستان تو نہیں لیکن ایک یونائٹڈ ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے مطالبوں کی بنیاد اور اس کی روح یعنی مسلمان اکثریتی علاقوں پر مشتمل ایک آٹونومس ریاست مل رہی ہے۔ جناح کی اس مدلل تقریر کے بعد مسلم لیگ کی مرکزی کمیٹی نے کیبنٹ مشن پلان کو منظور کر لیا اور مسلم لیگ نے اس کی منظوری کا اعلان 6 جون 1946 کو کیا۔ بقول مولانا ابوالکلام آزاد، انہوں نے کیبنٹ مشن کو اپنی یہ تجویز کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کی پیشگی منظوری کے بغیر تو دی تھی، لیکن اس کے بعد کانگریس کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اس پلان پر بحث ہوئی اور سردار پٹیل کے ان خدشات اور اعتراضات، جن میں ان کا یہ خیال شامل تھا کہ مرکز کی حکومت کے پاس ڈیفنس، کمیونیکیشن اور فارن افیئرز کے علاوہ کم از کم کرنسی، فائنینس اور فارن ٹریڈ کا شعبہ بھی ہونا چاہیے، بالآخر کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے کیبنٹ مشن کے پلان کو
کچھ شرائط کے ساتھ منظور کر لیا اور کانگریس کی جانب سے اس کا اعلان 29 جون 1946 کو کیا گیا۔ مسلم لیگ اور کانگریس کی جانب سے کیبنٹ مشن پلان کی منظوری کے ان اعلانات کے بعد پہلی مرتبہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہندوستان کے بٹوارے اور ایک الگ پاکستان بننے کے بجائے ہندوستان کے مسلمان اور ہندو مل کر شاید ایک ساتھ پہلے کی طرح رہ سکتے ہیں۔ اسی کے بعد کانگریس کے اجلاس میں کانگریس کے صدر کی حیثیت سے مولانا ابوالکلام آزاد کی جگہ جواہر لال نہرو کا انتخاب ہوا، لیکن جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں، ہندوستان کی کچھ بہت انفلوئنشل طاقتوں کو ایک لوز کنفیڈریشن کی بنیاد پر آزاد ہندوستان کی حکومت قبول نہیں تھی۔ اس وجہ سے کانگریس کی جانب سے کیبنٹ مشن پلان کی منظوری کے 15 دن اور جواہر لال نہرو کی کانگریس کے صدر کی حیثیت سے انتخاب کے صرف 3 دن کے بعد کیبنٹ مشن پلان کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی۔ 9 اگست 1946 کو کانگریس کے نئے منتخب شدہ صدر کی حیثیت سے جواہر لال نہرو نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں یہ کہہ کر بم کا گولہ چھوڑا کہ کانگریس کی جانب سے اس پلان کو تسلیم کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد آئین ساز اسمبلی میں کانگریس کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور یہ کہ وہ بعد کی صورتحال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے میں آزاد ہوگی۔ اس پر ایک صحافی نے نہرو سے یہ واضح سوال کیا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کے بعد کیبنٹ مشن پلان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس پر نہرو نے جواب دیا کہ کانگریس سمجھتی ہے کہ وہ آئین ساز اسمبلی میں اس بات کے لیے آزاد ہوگی کہ جیسے وہ بہتر سمجھے ویسے وہ اس پلان میں تبدیلی لے آئے۔ کانگریس کی جانب سے کیبنٹ مشن پلان کو اس طرح اعلانیہ طور پر رد کر دینے کے بعد برطانوی حکومت نے اپنے اعلان اور وعدے کے مطابق مسلم لیگ کے ساتھ حکومت بنانے سے پس و پیش شروع کر دی۔ کانگریس کی جانب سے کیبنٹ مشن پلان کو تبدیل کرنے کے نہرو کے اس بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے برطانوی مصنف ہیری ہڈسن نے لکھا ہے کہ کانگریس اور نہرو کی جانب سے کیبنٹ مشن پلان کی تمام بنیاد اور اس میں ہندوستان کی قومی آزادی اور مسلم لیگ کے درمیان نازک توازن کو اس طرح برسر عام لاپرواہی کے ساتھ ریجیکٹ کرنے کا مطلب، چاہے اسے بہت ساری تلخ حقیقتوں کا بعد میں ہونے والا احساس ہو یا سیاسی سوجھ بوجھ کی فاحش غلطی ہو، لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والا رد عمل بالکل صاف اور متوقع تھا۔ قابل اجمیری نے اس بات کو بہت خوبصورت طریقے سے کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں جائزہ لیا تھا کہ 1906 کے قریب جس طرح اس وقت کی کانگریس کی قیادت نے اپنی نیومیریکل اسٹرینتھ اور فائنینشیل پاور اور ویلتھ کے زور پر اس وقت کے انفلوئنشل مسلمانوں کو جس طرح دھتکارا تھا، اور ان مسلمان رہنماؤں نے اپنے آپ کو اس طرح باہر چھوڑ دیے جانے آن بینگ لیفٹ آؤٹ ان کولڈ اپنی ایک علیحدہ سیاسی پارٹی مسلم لیگ اپنے ایک پریشر گروپ کے طور پر بنائی تھی، اگر اس وقت یا اس کے کچھ عرصے بعد تک کانگریس کے رہنماؤں نے مسلمانوں کو باہمی احترام کی بنیاد پر اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کچھ گنجائش دی ہوتی تو شاید آج ہندوستان کی تاریخ کا دھارا کہیں اور ہوتا۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں ان کی ایبسولوٹ میجورٹی کی وجہ سے آج کے جمہوری اصولوں کے مطابق ہندوؤں کا یہ جمہوری حق تھا کہ وہ کسی مائنورٹی یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کریں یا نہ کریں، اور بقول گاندھی کے یہ ان پر کوئی لازمی بھی نہیں تھا کہ وہ ہر فریق کے ساتھ کوئی سمجھوتا ضرور کریں،
لیکن اس اکیلے سفر، اس سولو فلائٹ کے لازمی نتیجے، اس کے لاجیکل کانسیکوینس سے اسکیپ کا بھی ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگرچہ 1946 تک بہت دیر ہو چکی تھی اور ہندو اور مسلمان دونوں اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، لیکن شاید محض تمام حجت کے طور پر مئی جون 1946 میں کیبنٹ مشن پلان کے وقت یہ ایک آخری موقع تھا جب ہندو اور مسلمان ایک ساتھ مل کر ایک یونائٹڈ انڈیا میں رہنے کا ایک راستہ تلاش کر سکتے تھے۔ لیکن جب اس آخری کوشش کو بھی بے رحمی کے ساتھ ناکام بنا دیا گیا تو بس ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے والا معاملہ رہ گیا تھا۔ اب محمد علی جناح جو پہلے ہی کچھ جوشیلے مسلمان رہنماؤں کی جانب سے ان کے ایک علیحدہ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہونے کے اعتراض کے دباؤ میں تھے، کانگریس کے اس اعلان اور برطانوی حکومت کی جانب سے اپنے وعدے کے خلاف مسلم لیگ کے ساتھ حکومت بنانے سے انکار کے بعد مسلم لیگ کی طرف سے کیبنٹ مشن پلان کی منظوری کو واپس لینے کا اعلان کر دیا، اور مسلم لیگ نے اپنی آئینی طریقے سے جدوجہد کی مسلسل ناکامی کے بعد اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کا اعلان کیا جو کانگریس پچھلے 40 سال سے بار بار ہندوستان کی سیاست میں اختیار کرتی رہی تھی، یعنی سول ڈس اوبیڈینس کا طریقہ کار، جو کانگریس نے سب سے پہلے 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف تحریک میں، اس کے بعد 1919 سے 1922 تک ستیہ گرہ اور خلافت تحریک میں، اور 1931 میں سول نافرمانی کی تحریک میں، اور اس کے بعد 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ میں اختیار کیا تھا۔ لیکن جب وہی طریقہ کار پہلی بار مسلم لیگ نے 1946 میں کیبنٹ مشن پلان کی ناکامی کے بعد پاکستان کے حصول کے لیے اختیار کرنے کا اعلان کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہندوستان کے تقریباً 10 کروڑ مسلمانوں اور تقریباً 30 کروڑ ہندوؤں کے درمیان اس بات کا فیصلہ کہ آیا ایک علیحدہ پاکستان بنے گا یا نہیں، اور کیا مسلم لیگ کی سرکشی کو طاقت سے دبایا جا سکے گا یا نہیں، اس ملک کے عام اور غریب لوگوں کی بدقسمتی سے ملک کی سڑکوں اور گلیوں پر ایک دوسرے کا خون بہا کر ہونا تھا۔ اور جلد ہی اگست 1946 میں پہلے کلکتہ اور پھر نواکھلی اور بہار میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑک اٹھی، جس میں دونوں جانب ہزاروں ہندو اور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اور جب مارچ 1947 میں برطانوی حکومت نے وائسرائے لارڈ ویول کو تبدیل کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان میں وائسرائے بنا کر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ضروری سٹیپس لے، اور اگر ممکن ہو تو ایک یونائٹڈ ہندوستان میں ایک آزاد ہندوستان کی حکومت کو، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ہندوستان اور پاکستان کے 2 ملکوں کی حکومتوں کو اقتدار سونپ دے۔ لیکن اس وقت تک پنجاب میں بھی ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان فسادات کی آگ اب کی بار بنگال سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ بھڑک چکی تھی، جس میں تینوں مذہب کے مشتعل ہجوموں نے ایک کے بعد دوسرے بدلے اور انتقام کے واقعات کے ایک طویل سلسلے میں لاکھوں لوگوں کے خون سے جدید ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہولی کھیلی تھی۔ اور اس وقت جب ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں اور خاص طور پر مغربی اور مشرقی پنجاب دونوں کے شہروں اور دیہاتوں میں لاکھوں ہندوؤں، مسلمانوں اور سکھوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، اس وقت اس آخری ایکٹ، اس فینالے کے بڑے ایکٹر کیا رول پلے کر رہے تھے، اس کا جائزہ ہم اپنی اگلی نشست میں لیں گے۔